السلام علیکم ویورس. ہمارا لیکچر ریگارڈنگ مونوئسٹک concept of sovereignty, absolute concept of sovereignty has been abandoned and analyze the legal concept of sovereignty کا یہ میرا تیسرا لیکچر چل رہا ہے. اور آپ کو اس سے پہلے میں نے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ڈیفینیشنز کو ایکسپلین کرنا بتایا ہے کہ آپ نے sovereignty کو ایکسپلین کرنا ہے. دین آپ نے sovereignty کی جو مختلف کائنڈز آتی ہیں مختلف فارم آف گورنمنٹ اور مختلف سچویشنز میں پولیٹیکل سچویشنز جب ملک و ممالک میں ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو ویو کریں گے آپ مختلف کائنڈز آف sovereignty. اینڈ دین پھر آپ کو میں نے کائنڈز آف جو sovereignty کی کائنڈز کے ساتھ ہی میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ فردر جو ہے وہ ہم اس کی خصوصیات کے sovereignty کی جب ہم بار بار یہ سوچ رہے ہیں بار بار سن رہے ہیں ڈیفینیشنز بھی آ رہی ہیں چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ sovereignty جو ہے وہ کیا ہے. sovereignty جو ہے وہ برتر سیاسی اختیار ہے, ایبسولوٹ ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کیا سکتی, وہ تمام پہ پابندیاں لگا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں خصوصیات کیریکٹرسٹکس آف sovereignty کے اوپر ہم بات کریں گے. جو ہمارا یہ اسی کویسچن کو آپ نے تھرڈ پارٹ آپ کا جو کویسچن کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیریکٹرسٹکس آف sovereignty کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ بیسیکلی جو کانسیپٹ پولیٹیکل تھنکرز نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس سامنے جو آتی ہیں. کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں خصوصیات. اب خصوصیات کو یوزلی ہم عام طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کی خوبیوں کے سینس میں ہم اس کو لے جاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس میں آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں. پہچاننے کے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ دس از sovereignty. آپ کیسے پہچانیں گے کیریکٹرسٹکس آف 1973 کانسٹیٹیوشن ہم کہتے ہیں, تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ 73 کا آئین ہے, یہ 56 کا آئین ہے, یہ 62 کا آئین ہے. ہر کے فیچرز جو ہیں وہ الگ ہیں, ہر کے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ الگ ہیں, یعنی پہچاننے کے پوائنٹس. تو ایبسولوٹ جو ہماری sovereignty کا جو ہم جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس لیکچر جو میرا اس سلسلے میں تھرڈ لیکچر آ رہا ہے آپ کے پاس, یہ اس میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ sovereignty کیا ہے. تو sovereignty کی جو جتنی بھی ڈیفینیشنز آئی ہیں اس میں جو کیریکٹرسٹکس سامنے آئی ہیں اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دین وی ول ڈسکس لیگل کانسیپٹ جو اس کا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کویسچن تھا کہ جی لیگل اینالائز دا لیگل کانسیپٹ آف sovereignty کو ہم ایکسپلین کریں گے جو کہ آسٹن کی تھیوری بھی آتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر سٹارٹ کروں, آپ سب سے جو میرے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے پیچھے لیکچر میرے نہیں دیکھے وہ بھی لنک میں جا کے میرے پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ لیکچرز جو ہیں اور دیگر لیکچرز بھی جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ بلا تاخیر دیکھ سکیں. CSS کے ایگزامس کا جو ابھی ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں دیز لیکچرز آر ویری امپورٹنٹ فار دیم, تو کائنڈلی خود بھی دیکھیے اور فردر بھی فارورڈ کیجیے. آج اس وقت میں آپ کو جو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات اینڈ کیریکٹرسٹکس آف sovereignty. اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ پرماننس. sovereignty جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, دائمی حیثیت ہوتی ہے اس کی. پرماننٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو دوسری حکومت آتی ہے تو وہ اس اقتدار اعلیٰ کا استعمال کرتے ہیں, بیکاز ریاست جو ہوتی ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے, کوئی حکومت مالک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا. نہیں, اقتدار اعلیٰ ریاست کے پاس ہے, جو نئی حکومت آئے گی وہ اس کا استعمال کرے گی. سملرلی اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو وہ جو ہے دوسری حکومت جب آئے گی تو وہ اس کا استعمال کرے گی. یعنی ریاست اپنی جگہ پہ جس طرح سے قائم ہے, جب تک ریاست قائم ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہے, سوورن ہے, sovereignty اس کے پاس موجود ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ریاست جو ہے کسی کے اٹیک میں کوئی اس کو فتح کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ sovereignty ختم ہو جاتی ہے اور وہ sovereignty اس فتح کرنے والے ملک کے پاس چلی جاتی ہے اس کی, کیونکہ وہ پھر نو مور sovereign رہتی ہے, نو مور انڈیپینڈنٹ رہتی ہے. تو دائمی حیثیت ہوتی ہے اقتدار اعلیٰ کی. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دائمی ہوتا ہے, اس کو پرماننس حاصل ہوتا ہے. ریاست کے وجود کے ساتھ ہی اس کو پرماننٹ جو ہے وہ قائم رہتا ہے, اس کی پرماننس قائم رہتی ہے, ریاست کے وجود کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. دین ایکسکلوزونیس ہوتا ہے, منفرد حیثیت ہے اقتدار اعلیٰ کی. اقتدار اعلیٰ وہ برتر اختیار ہے, ابھی تک آپ سنتے آ رہے ہیں میرے سے کہ اعلیٰ برتر اختیار ہے جس کی بنیاد پر ریاست اپنے اداروں کے اندر موجود تمام
ریاست اپنے حدود کے اندر موجود تمام اداروں پر جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے اور ان پر اپنے لاز کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور ان سے کوئی لاز ان کی کوئی پابندی نہیں لیتی، بلکہ اپنی پابندیاں ان پر قائم کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو منفرد حیثیت حاصل ہوتی ہے، ریاست کو ایکسکلوزونیس ہوتی ہے اس کی، کہ وہ دائرہ عمل اس کا جو ہے اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کے دائرہ عمل میں جتنی بھی آرگنائزیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ماتحت ہوتی ہیں۔ دس از دا سیکنڈ کیریکٹرسٹکس آف ایکسکلوزونیس آف ساورینٹی۔ ایکسکلوزونیس جو ہے وہ ساورینٹی کا دوسری خصوصیت ہے۔ تھرڈ ہے مطلق العنانیت، ایبسولوٹنیس۔ اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنانیت کے دو پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ساورینٹی۔ انٹرنل ساورینٹی میں جو بھی پیچھے میں بات کر کے گئی ہوں کہ انٹرنلی ریاست اپنے تمام افعال میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، تمام ادارے، تمام افراد، تمام انجمنیں ریاست کے ماتحت ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ریاست کسی سماجی سرگرمی کو ریگولیٹ نہیں کر رہی ہوتی تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ اسٹیٹ از ناٹ ساورن۔ اسٹیٹ از ساورن، اسٹیٹ کین ڈو اینی تھنگ، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو کسی خاص مصلحت کی بنا پر نہیں کر رہی، ورنہ وہ ساورن ہوتی ہے اندرونی طور پر اپنے تمام معاملات میں، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے ممالک کو بھی وہ انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور اس کو اپنی ساورینٹی کے خلاف تصور کرتی ہے۔ بیرونی طور پر بھی ریاست جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے اپنی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں۔ یہ ایبسولوٹنیس کی ہم بات تو کرتے ہیں کہ ریاست اپنے تمام معاملات میں، بیرونی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، لیکن یہ ٹرو ہے کہ ہر ریاست کو جس طرح سے جس کنٹری کے ساتھ جس طرح کے خارجہ تعلقات قائم رکھنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹمز جو ورک کر رہے ہوتے ہیں اس میں ریاستوں کو بہت ساری پابندیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ پالیسیز اور بہت ساری کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں۔ فارن پالیسی کی اپنی جو ہے وہ ٹرمز ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ان کو۔ تو اگرچہ وہ بہت ساری پابندیوں کے تحت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ساورن اسٹیٹ اپنی فارن پالیسی میں آزاد ہوتی ہے۔ تو یہ ایبسولوٹنیس ہے، کیریکٹرسٹکس ہے ساورینٹی کی، کہ ساورینٹی کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے کہ ساورینٹی جو ہے ایبسولوٹ ہوتا ہے، ایبسولوٹ ہوتا ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی۔ پھر ہے انڈیویزیبل، ناقابل تقسیم ہوتا ہے، کہ اگر اقتدار اعلیٰ کو، اگر آپ پاور کو، اعلیٰ پاور کو، سیاسی اعلیٰ برتر اختیار جو ہے اس کو اگر آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر اقتدار اعلیٰ نہیں رہتا، بلکہ وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ناقابل تقسیم ہے کیونکہ اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ناقابل تقسیم ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ پھر لیکن یہی اختیارات کی تقسیم آگے چل کے ہم کیونکہ اسی چیز کو ہم نے اینالائز کرنا ہے، لیگل کانسیپٹ آف جو ساورینٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایبسولوٹنس دے رہے ہیں، یہاں پہ وہ انڈیویزیبل دے رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹمز ورلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں اقتدار اعلیٰ کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ تقسیم نظر آ رہی ہے چیزوں کی، اختیارات کی، وہاں پر ہمیں ایبسولوٹنس بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو دیز آر 4 اور 5 کیریکٹرسٹکس آف ساورینٹی جو آپ نے ایکسپلین کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے لیگل کانسیپٹ آف ساورینٹی کے کانسیپٹ، لیگل کانسیپٹ کیا ہے ساورینٹی کا، جو کہ ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے۔ آسٹن، ہی واز اے بیسیکلی جیورسٹ، ایک لائر، ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے انالیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، اور اقتدار اعلیٰ کے موضوع پر اپنے نظریات کا اظہار آسٹن نے اپنی تصنیف، اپنی کتاب لیکچرز آن جورسپروڈنس میں کیا، جو 1832 میں شائع ہوئی۔ اقتدار اعلیٰ کی تعریف وہ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ اگر ایک مخصوص برتر شخص جو کسی دوسرے کی اطاعت کا پابند نہ ہو، جبکہ عوام کی ایک کثیر تعداد اس کی عادتاً اطاعت کرے، تو ایسا مخصوص برتر شخص اس معاشرے میں مقتدر اعلیٰ ہے۔ 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 17ویں صدی میں جب آپ کے پاس بادشاہت تھی، کنگ شپ تھی یورپ میں، اور جب آپ کو ایک مقتدر اعلیٰ شخص نظر آتا تھا جو برتر ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کا ہر کہا ہوا حکم جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، اور وہ اپنی حکم عدولی کو سزا تصور کرتا تھا، گناہ سے تصور کرتا تھا، اور اس کی سزا دی جاتی تھی۔ تو اس طرح کا کانسیپٹ کہ ایک اعلیٰ برتر شخص جو ہے تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ ہر قانون براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی مقتدر اعلیٰ فرد یا ایک سیاسی معاشرے کا کوئی ادارہ بناتے ہیں، کیونکہ اس برتر اختیار کو صرف مقتدر اعلیٰ استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ آسٹن کے اس نظریے سے 3 پوائنٹس نکلتے ہیں۔ نمبر 1، ہر ریاست میں مقتدر اعلیٰ کے اختیارات لامحدود
مطلق العنان اور ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، ناقابل انتقال ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام اختیارات کا سرچشمہ صرف اقتدار اعلیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ مخصوص برتر شخص یا ادارہ جس کے بارے میں وہ ایکسپلین نہیں کرتا، لیکن جس دور میں وہ دی گئی ہیں تھیری، اس میں ہمیں کنگ شپ اور مونارکی نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ اس کا یہ نظر آتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ کا حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر سزا ملتی ہے۔